بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوئس ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل نمبر 115 کیا کہتا ہے؟ مالی امداد کے لیے صوبائی حکومت کی رضامندی ضروری ہوگی۔ کسی مالی آرٹیکل نمبر 115 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے کہ کسی مالی بل یا کسی بل یا ترمیم کو جو اگر وضع اور نافذ العمل ہو، وضع کردہ ہو اور نافذ العمل ہو جائے تو صوبائی اسمبلی مجموعی فنڈ سے اخراجات یا صوبے کے سرکاری حساب کتاب میں سے رقم کی بازخواست کا باعث ہو سکتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں پیش نہیں کیا جائے گا وہ بل یا اس کی تحریک نہیں کی جائے گی بجزیہ اس کے کہ صوبائی حکومت اسے پیش کرے یا اس بل کی تحریک پیش کرے یا اس کی رضامندی سے ایسا کیا جائے۔ آرٹیکل نمبر 115 کا پیرا نمبر 2 مزید یوں کہتا ہے کہ اس آرٹیکل کی اغراض کے لیے کسی بل یا ترمیم کو مالی تصور کیا جائے گا اگر اس میں شامل احکام کا تعلق ان امور پر ہو، یعنی کسی بل یا ترمیم کو مالی بل تصور کیا جائے گا اگر اس میں شامل احکام کا تعلق ان اغراض کے لیے ہو، یعنی کسی ایک یا تمام معاملات سے ہو۔ ان میں سے جو اب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ترقی یافتہ قوموں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آئین کیا کہتا ہے۔ یہ آئین دستور کیا ہے؟ یہ آئین دستور کانسٹیٹیوشن آپ کے بھلے کے لیے، آپ کے ملک کی مضبوطی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 115 کا 2 کا الف یہ کہتا ہے کسی محصول کا عائد کرنا، منسوخ کرنا یا اس میں تخفیف کرنا، یعنی کمی بیشی کرنا، اوپر نیچے کرنا، یا اسے ضبط کر لینا، اسے ختم کر دینا، اس کی اپنی اصلیت سے اس اصلیت میں تبدیلی لے کر کے آ جانا، یعنی وہ بل جس مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے صوبائی اسمبلی میں، اس کی روح اس کا کام ہوتا ہے، یعنی کس کام کے لیے آپ نے بل پیش کیا ہے تاکہ صوبائی اسمبلی اسے منظور کرے۔ آرٹیکل 115 کا پیرا نمبر 2 کا بی کہتا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے رقم بطور قرض لینا یا کوئی ضمانت دینا یا صوبائی حکومت کی مالی ذمہ داریوں کی بابت قانون میں ترمیم کرنا ہے۔ یہ ہے آرٹیکل 115 کا 2 کا بے۔ آرٹیکل 115 کا 2 کا جیم یہ کہتا ہے، جیم کا مطلب سی آپ سمجھ لیں، سی یہ کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی مجموعی فنڈ کی تحویل، اس میں رقم کی ادائیگی یا اس میں سے رقوم کا اجرا، یعنی مزید رقم داخل کرنا، لکھنا یا ادائیگی کرنا بھی اس میں شامل ہے، یعنی آرٹیکل نمبر 115 کا پیرا 2 کا سی یعنی جیم۔ اب آرٹیکل 115 کا پیرا نمبر 2 کا سب شک نمبر دال یعنی 4 شک نمبر، آپ ڈی سمجھ لیں، شک نمبر ڈی کیا کہتا ہے کہ صوبائی مجموعی فنڈ، صوبائی اسمبلی اپنے مجموعی فنڈ پر کوئی وجوب عائد کرنا، اس پر کوئی شرط عائد کرنا یا کسی ایسے وجوب کو، ایسی وجہ کو
منسوخ کرنا، کینسل کرنا، یا اس میں کوئی رد و بدل کرنا، تبدیل کرنا بھی شامل ہے۔ آرٹیکل 115 کا پیرا 2 کا ہے یعنی ای یہ کہتا ہے کہ صوبے کی سرکاری حساب کتاب میں رقم وصول کرنا، پیسے کی وصولیابی کرنا، ایسے رقوم، ایسے پیسے کی تحویل رکھنا یا ان کا اجرا کرنا، اور آگے پھر کہتا ہے کہ صوبے کے سرکاری حساب میں رقوم وصول کرنا، ایسے رقوم کی تحویل یا ان کا اجرا کرنا۔ اور اب پیرا واو کہتا ہے مزید، یعنی آرٹیکل 115 کا، آرٹیکل نمبر 115 کا پیرا نمبر 2 کا واو یہ کہتا ہے کہ اس سے قبل پیروں میں جو لکھا ہوا درج ہوتا ہے حساب کتاب میں، مذکورہ امور میں سے کسی سے متعلق کوئی ضمنی امر، کوئی بل محض اس وجہ سے مالی بل مقصود نہیں ہوگا کہ اس میں احکام، کسی قسم کا حکم جاری کیا گیا ہو۔ آرٹیکل نمبر 115 کا پیرا نمبر 3 کیا کہتا ہے؟ ان صوبائی اسمبلی میں جو بل داخل کیا گیا ہے، جو عوام کی اور ریاست کے بھلے کے لیے جو قانون سازی ہوتی ہے، جو بل داخل کیا گیا ہے، وہ بل محض اس وجہ سے مالی بل تصور نہیں ہوگا، یعنی اس کو مالی بل، جہاں لفظ مالی کا لفظ آئے وہاں کا مطلب پیسہ، اور بل کا مطلب ایک مسودہ ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، اس کو کہ اس پیسے کو کہاں خرچ کرنا ہے، کس لیے خرچ کرنا ہے، کیوں خرچ کرنا ہے، یہ اس کی وجوہات دینی پڑتی ہیں۔ تو وجہ سے مالی بل، محض اس وجہ سے مالی بل تصور نہیں ہوگا کہ اس میں یہ جو اب ہم بات کر رہے ہیں ان امور کے بارے میں احکام وضع کیے گئے ہوں۔ آرٹیکل 115 کا پیرا نمبر 3 کا الف کیا کہتا ہے؟ شق نمبر الف یہ کہتا ہے کوئی جرمانہ یا دیگر مالی تعزیر عائد کرنے یا اس میں تبدیل کرنے سے متعلق، یا کسی لائسنس فیس یا کسی انجام دی گئی خدمت کی فیس یا خرچ کے مطالبے یا ادائیگی سے متعلق ہو۔ مزید آرٹیکل 115 کا پیرا نمبر 3 کا بے یہ کہتا ہے کہ مقامی اغراض کے لیے، یعنی مقامی غرض کے لیے، مقصد کے لیے کسی مقامی ہیئت مجاز جس کو اختیار ہو یا ادارے کی جانب سے کوئی محصول عائد کرنے کے لیے یا منسوخ، اس کو کینسل کرنے کے لیے یا اس میں تخفیف کرنے کی، کم و بیشی کرنے کی، یا اسے ضبط کرنے سے متعلق بھی یہ بل ہے۔ آرٹیکل 115 کا پیرا نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ آیا کوئی بل مالی بل ہے، کوئی جو بل ہے مسودہ ہے یہ مالی بل ہے، پیسوں کے متعلق ہے، یا مالی بل نہیں ہے، تو اس بل میں اس پر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کا فیصلہ قطعی ہوگا، فائنل ہوگا، آخری ہوگا۔ یہ ہے پاور صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو کہ وہ آخری فیصلہ دینے کا مجاز ہے، یہ اس کو انہیرنٹ پاور ہے، چونکہ وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کا ہے۔ آرٹیکل نمبر 115 کا پیرا نمبر 5 کہتا ہے گورنر کو منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے ہر یہ جو مالی بل ہے اس پر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی دستخط شدہ ایک سند
ضروری ہوگا، یعنی ایک کاپی لگایا جائے گا اسپیکر کا جب وہ بھیجے گا گورنر کو یہ مالی بل کے متعلق کہ آخری سائن، چونکہ پارلیمانی حکومت میں گورنر کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ صوبہ اپنے معاملات کو تمام کرنے کے بعد، فائنل کرنے کے بعد، فائنل سائن کے لیے، دستخط کے لیے گورنر کو وہ بل، وہ مسودہ، وہ ایکٹ، وہ قانون بھیج دیتا ہے کہ وہ سائن کرے، اور سائن کر کے دوبارہ وہ آئے گا اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، پھر وہ ایکٹ کا درجہ، قانون کا درجہ، بل کا درجہ اختیار کر جائے گا۔ یعنی اسپیکر کو، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کی دستخط شدہ ایک سند ہوگی کہ یہ مالی بل ہے، اور ایسی سند تمام اغراض کے لیے حتمی ہوگی، اور اس پر کوئی اعتراض آئیناً، قانوناً نہیں کر سکتا۔ یہ حق حاصل ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی کو کہ وہ ضروری ہے کہ وہ ایک پیپر تیار کرے جس کو کورنگ پیپر کہتے ہیں، تب جا کر کے یہ فائنل ہو جائے گا۔ آج کل پاکستان میں آئینی قانونی کرائسس برپا ہے۔ آئینی قانونی بحران کا شکار ہمارا ملک، ہمارے ملک میں رہنے والے جتنے سیاستدان ہیں اور ہمارے ملک کے عوام، یہ سب آئینی بحران کا شکار ہیں۔ لیکن اگر آپ کو، ہم کو نہیں معلوم ہوگا یہ آئینی بحران کیا ہے، تو یہ حکمراں یا وہ لوگ جو آپ کے تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر وہ خود ساختہ ہو جائیں گے، پھر وہ بے لگام کے طاقتور مخلوق ہو جائیں گے، پھر وہ اپنے مرضی سے صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے بل منظور کریں گے، صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے قانون منظور کریں گے، صرف اپنی ذاتی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنے بال بچوں کی حفاظت، اپنی دولت اور اپنی اقتدار کی حفاظت کے لیے صرف پھر قانون سازی کریں گے۔ عوام کا اس میں زیرو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ عوام بے خبر ہے اپنے آئینی حقوق سے۔ عوام کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آئین نے ان کو کیا حق دیا ہے، قانون ان کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ جب عوام کو نہیں معلوم ہوگا تو عوام کے نمائندے اور طاقتور حلقے وہ عوام کو ابیوز کرنا اپنا حق سمجھیں گے، اور عوام اسی طرح غربت کی چکی میں پستی رہے گی۔ 75 سال ہو چکا ہے، اور اللہ جانے اور کتنا وقت لگے گا عوام کو اپنے عوامی حقوق کو سمجھنے میں۔ اسی لیے آپ ضروری ہے اپنے آئینی حقوق سے آگاہ رہیے، تاکہ آپ کے نمائندے آپ کو آپ کا حق دینے پر مجبور ہو جائیں۔ اپنا اور اپنی آئینی حقوق کا خیال رکھیے، اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔